भाई मिला के देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर। हबीब, हमने तुझे कौसर अता कर दिया। वह वादा किया था कि कोई चीज अता करने वाले हैं ऐसी जिससे तू राजी हो जाएगा। तो अब कौसर जो भी हो मंजिले रज़ाए रसूल है। अब तुमसे बेहतर कौन समझेगा? फसल्ले लिरब्बिक वनहर। हबीब, अपने रब की नमाज पढ़, शुक्रिया अदा कर, वनहर, कुर्बानी दे दे। इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। बेनस्ल तेरा दुश्मन है, तू नहीं, तू तो साहिब कौसर है। अबतर के मानी, अबतर के मानी बेनस्ल, जिसकी नस्ल न हो। कहा करते थे भाई तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। कहा करते थे जब रसूल की नरीना औलाद, रसूल का बेटा इन दुनिया से इंतकाल कर गया, तो कहा करते थे नऊज़ बिल्लाह खाका मजान, कि अब इसकी नस्ल खत्म हो गई, इसका दीन नहीं चलेगा। रसूल के लिए कहते थे कि इसकी नस्ल खत्म हो गई, इसका दीन नहीं चलेगा। पैगंबर अकरम परेशान थे, तसल्ली के लिए सूरा आया कि हबीब दुश्मनों को सुना दे कि बेनस्ल वो हैं, हमने तो तुझे कौसर अता कर दिया। अब ये नहीं बताया तेरे दुश्मन बेनस्ल हैं, अब ये नहीं बताया कि दुश्मन है कौन, खुला दुश्मन हो या छुपा, छोटा दुश्मन हो या बड़ा, दिल से दुश्मनी करे या जिस्म से, जो दुश्मन मोहम्मद है वो अब्तर है। मेरे जुमले ज़हन में महफूज होते जाए। तो हबीब तेरे दुश्मन की नस्ल खत्म हो जाएगी। तवज्जो रखना, तेरे दुश्मन की नस्ल खत्म हो जाएगी। हमने तो तुझे कौसर अता कर दिया। क्या अब बताने की जरूरत है कौसर के मानी क्या? वो जन्नत वाला हौस जिसके लिए सूरह रहमान में लिखा है, जाओ भाई कोटेशन देखते रहना, जिसके लिए सूरह रहमान में आवाज दी, लिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करे अल्लाह उसे क़यामत में 2-2 जन्नतें देगा। मुत्तक़ियों को क्या मिलेगा क़यामत में? 2-2 जन्नतें। और रसूल को बड़ा एहसान जतलाया है, एक छोटा सा हौज़े कौसर देकर। तो अब जो कुछ भी है कौसर नाम से, वो बेनस्ली के ताने को दूर करने के लिए। बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने मौजूद है, और अब एक जुमला हदिया कर रहा हूं, और इस जुमले को क़यामत तक के लिए अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना। जहां तुम्हें ले आया हूं ना, वो बड़ा बारीक मरहला है। तो दुश्मन क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इसकी औलाद नहीं रही औलाद, नऊज़ बिल्लाह अब्तर हो गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बेनस्ल हो गया। अल्लाह ने कहा नहीं, हम तुझे कौसर देंगे, और अब्तर तेरा दुश्मन होगा। ठीक है ना, रुके रहना। अब्तर तेरा दुश्मन होगा। अब्तर के मानी बेनस्ल, जिसकी औलाद न हो। इसीलिए हमने तय किया है कि क़यामत तक दुरूद में मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद को रखेंगे, ताकि दुश्मनों का दिल क़यामत तक चलता रहे। बातें मेरे मोहतरम सुनने वालों तक पहुंच रही है। अच्छा, तो अब वापस चलो, फिर से ही सूरह कौसर कभी फिर अर्ज करूंगा। अब यहाँ रोक रहा हूं, फिर वापस जा रहा हूं मैं। तो अब शान नुज़ूल के एतबार से दूसरा हो या चौथा, सूरह नून वल कलम, अकीदा तौहीद नेमत तय। अभी तुम्हारे सामने सूरह फातिर की आयत पढ़ के गया हूं, और सूरह नून वल कलम देखो। कुरान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तुरून। कसम है नून की, कसम है कलम की, और कसम है जो लोग मुस्तकबिल में लिखेंगे, तहरीर की। कलम की कसम, तहरीर की कसम। माँ अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। हबीब, तेरे पास तेरे रब की नेमत है, तू मजनून नहीं है। तो लगी होगी कोई तोहमत जुनून। भाई समझ रहे हो ना? लगी होगी कोई तोहमत जुनून मुशरिकीन की तरफ से। परवरदिगार ने कहा हबीब तू मजनून नहीं है, तेरा दुश्मन मजनून है। जो तुझे मजनून कहे वो मजनून है। क्यों? मां अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। तेरे पास तेरे रब की नेमत है। जिसके पास नेमत हो उसके पास जुनून नहीं होता। जहां नेमत होगी वहां जुनून नहीं होगा, जहां जुनून होगा वहां नेमत नहीं होगी।
तेरे पास तेरे रब की नेमत है, तू मजनून नहीं है। ये नेमत नबूवत है। तो तौहीद नेमत, नबूवत नेमत। समझ रहे हो ना? आज मेरा मैंने उसलूब गुफ्तगू खासा तब्दील किया हुआ, तो अब रुके रहो भाई, ऐसे ही बोलूं। ठीक है ना? तौहीद नेमत, नबूवत नेमत। और अब जाओ सूरह नहल में आखिरी पैराग्राफ में 2 आयतें पढ़ रहा हूं, उन्हें देखना। ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाहि फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अभी मैंने दूसरी आयत नहीं पढ़ी, लेकिन ठीक से इसका तर्जुमा सुन लो। ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान करता है। किसके सामने? पूरी इंसानियत के सामने। बस सुना। ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन, एक आबादी थी, एक बस्ती थी, एक शहर था। कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, उस शहर में अमन भी था और इत्मीनान भी था। अच्छा, इन दोनों लफ्जों में फर्क क्या है? बहुत पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे शहरी हो, कुरान ने क्या कहा कि उस शहर में अमन भी था, इत्मीनान भी था। कोई ना कोई फर्क तो होगा अमन और इत्मीनान में। तो आम भाई तवज्जो है, अमन सड़कों का, इत्मीनान घरों का। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये दोनों चीजें नहीं है। बदकिस्मती। तो अब सुनते जाओ ना, करंट इश्यूज के ऊपर कुरान कैसे बात करता है। ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, एक शहर था, एक बस्ती थी, एक आबादी थी, उसमें अमन भी था, इत्मीनान भी था। अमन सड़कों का, इत्मीनान घरों का। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, और उस शहर में सारी दुनिया से रिस्क खींच के आ रहा था। तो घर में इत्मीनान है, बस्ती में अमन है और रिस्क की जमानत है। इससे बेहतर कोई मिसाली मुआशरा हो सकता है? ठीक है ना? अब सुनना। फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाहि, उस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतें ठुकरा दी। फिर आ गया मैं नेमत तक, तौहीद नेमत, नबूवत नेमत, और मैं पूरी फहरिस्त नेमतों की गिरा चुका हूं। अब सुनना खुदा की कसम। फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाहि, उस बस्ती में जहां अमन भी था, इत्मीनान भी था, रिस्क भी था काफी मकदार में, उस बस्ती के रहने वालों ने नेमतों को ठुकरा दिया। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि, अल्लाह ने उन्हें 2 अज़ाबों में मुब्तला कर दिया। जू यानी भूख, खौफ यानी डर। बिमा कानू यस्नऊन, ये उनके ठुकराने का नतीजा था, नेमत ठुकराने का नतीजा था। आराम से सुन लिया तुमने? देखो कितना करंट इशू है। अल्लाह ने उस शहर वालों को 2 अज़ाबों में मुब्तला किया। जू भूख, खौफ डर। आज तुम्हारे पूरे मुआशरे में भूख है या नहीं? जिस तेजी के साथ गिरानी का गिराव बढ़ रहा है, ये भूख ही की तो अलामत है। और जहां तक डर का मसला है, अच्छा देखो, मैं कोई लोकल मसाइल पे बात नहीं किया करता, ये बैनुल अक़वामी इशूज हैं। गिरानी पूरे ग्लोब पे बढ़ रही है, गिरानी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसला भूख का मसला है, और दूसरा सबसे बड़ा मसला खौफ का मसला है। पड़ोसी को पड़ोसी से खौफ है, शहरी को शहरी से खौफ है, कलमा पढ़ने वाले को कलमा पढ़ने वाले से खौफ है। अजीब बात है ना? एक मुल्क को दूसरे मुल्क से खौफ है, एक ताकत को दूसरी ताकत से खौफ है। तो 2 बड़े मसले हैं ना इस पूरी दुनिया के, 2 ही बड़े मसले हैं। अच्छा, तो अल्लाह ने क्या कहा कि भाई ये मसले क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि नेमत की तकसीम करते हो, नेमत का इनकार करते हो, नेमत की तौहीन करते हो। तो खबरदार कभी नेमत की तौहीन न करना, वरना भूख में और खौफ में मुब्तला हो जाओगे, जैसा कि हो। अब तुम पूछ सकते हो ना अल्लाह से कि परवरदिगार वो नेमत क्या है जिसके ठुकराने पे भूख भी आ जाती है और खौफ भी आ जाता है? फौरन बात की आयत पढ़ रहा हूं, तवज्जो रहे, और सिर्फ तर्जुमा करूंगा, कोई कमेंट नहीं करूंगा। जहां जहां तक मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं वो फिर सुने। अल्लाह उस बस्ती पे अज़ाब लाता है जो बस्ती नेमत को ठुकरा दे। मालिक को नेमत क्या है?
فوراً بعد کی آیت لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وہ نعمت یہ تھی کہ ہم نے رسول بھیجا، انہوں نے جھٹلا دیا. تو اب جہاں توہین رسالت ہوگی وہاں بھوک کا عذاب بھی آئے گا، خوف کا عذاب بھی آئے گا. یہی تو کہتا ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ذرا میں نے بات سطح عمومی سے بلند کی، لیکن ضرورت تھی. لقد جاءهم رسول منهم، وہ نعمت جس کو انہوں نے ٹھکرایا ہے وہ ہمارا رسول تھا. انہوں نے رسول کو ٹھکرا دیا، ہم نے انہیں بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا، ہم نے انہیں خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب خبردار کبھی توہین رسالت نہ کرنا، اور وہ بھی کلمہ پڑھنے کے بعد. یہ کمال ہے کہ زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل میں ہم جیسا بشر، دل میں ہے کہ ہم جیسا بشر تھا. میں نے کبھی کہا تھا تمہارے شہر میں کہ جناب اجازت ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں؟ پورے مجمع نے کہا نہیں جناب آپ ہمارا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ چمن کا پھر آپ میرا کلمہ پڑھ لیجیے. کہا صاحب آپ کا بھی کلمہ نہیں ہو سکتا، کلمہ تو رسول کا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ بھی اپنے جیسا کہو گے؟ کیا آپ بھی اپنے جیسا کہو؟ تو میں یہی روکوں گا تمہیں، اور اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا. لیکن جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں تمہاری پوری توجہ کی ضرورت ہے. رسول نعمت تھا، نعمت تھا رسول. کوئی بھی اس کی توہین کرے، تکذیب کرے، عذاب آئے گا خوف کا، عذاب آئے گا بھوک کا. ٹھیک؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں نعمت کا لفظ نہیں ہے، انعم نعمتیں. انہوں نے اللہ کی نعمتیں ٹھکرا دی، جن میں سے ایک رسول ہے، تو ہے کچھ اور محمد جیسے جن کے ٹھکرانے پہ عذاب آ جاتا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی؟ انعم اللہ. پہنچ رہی ہے بات؟ اسی نعمتیں جا کے دیکھ لینا سورہ نحل میں ان آیات کو دیکھ لینا، تمہیں نعمت کا لفظ نہیں ملے گا، نعمتیں. اور اب بات کو روک رہا ہوں تو ہے میرے نبی جیسے، ہے میرے نبی جیسے. بھائی ایسے ہوں تو مشیت الہی کا صرف بن جائے. اب گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. آج میں نے بڑی زحمت دی اور انشاءاللہ کل سلسلہ فکر معین ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں رک جانا. میں نے یہ جملہ کیا کہا؟ ایسے ہوں تو مشیت الہی کا صرف بن جائے. کیا صحیح کتاب کی روایت بھول گئے کہ جناب سیدہ کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبہا ویرضی لرضاہا. اس میری بیٹی کا غضب اللہ کا غضب ہے، اس کی رضا اللہ کی رضا ہے. بھائی خاندان ہو تو ایسا خاندان ہو. کمال کی بات ہے نا، کمال کی بات ہے. زوجہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. شوہر جب بستر پہ لیٹا مرضی خرید کے اٹھا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب مرحلہ فکر اس سے آگے نہیں جائے گا. لیکن اب پھر درمیان میں ایک بات آ گئی، کیسا شوہر کیسی زوجہ. بھائی یہی تو بات ہے کہ حکم آیا تھا زوج النور بالنور. حبیب بڑے پیغام آئے تھے فاطمہ زہرا کے، سب کو جب ٹھکرا دیا ہے میرے نبی نے تو کہا جبریل نے آ کے کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ زوج نور بالنور، نور کی شادی نور سے کرتے ہیں. یہ نور کون ہے جس کی شادی نور سے ہونے والی ہے؟ سیدہ نور، علی نور. اور آپ تو رسول کو بھی نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. عجیب ہے، خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اسی مرحلہ فکر پر بات کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. زوج نور بن نور. اور
جاؤ دیکھو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے یا نہیں. اور حبیب تم تجویز کر دو, ہم نے ان دونوں کا نکاح آسمانوں میں پڑھ دیا. کس نے پڑھ دیا؟ ہم نے, جبریل نے؟ نہیں, اللہ نے. ہم نے آسمانوں میں علی کا نکاح سیدہ سے پڑھ دیا, اب تم بھی پڑھ دو. یہ اکیلا نکاح ہے جو 2 مرتبہ پڑھا گیا. پوری تاریخ ہدایت کا, پوری تاریخ انسانیت کا اکیلا نکاح ہے جو 2 مرتبہ پڑھا گیا. آسمانوں میں اللہ نے پڑھا, زمین پر ٹھیک محمد رسول اللہ نے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب چونکہ شہزادی سے متعلق گفتگو کرنی تھی تو اب میں 5 دقیقے لوں گا اور بات کو مکمل کر دوں گا, لیکن جان لے آیا ہوں سننا. آسمانوں میں اللہ نے نکاح پڑھا, تو اس دھوکے میں نہ آنا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اس دھوکے میں کبھی نہ آنا. یہ تو بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. بھائی میری طرف سے ایک فٹ نوٹ بھی سنتے جاؤ کہ اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں تو طلاقیں زمین پہ کیوں ہوتی ہیں؟ بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, کسی جوڑے کی فضیلت کو چھپانے کے لیے یہ جملہ گڑھا گیا. بس ایک ہی جوڑا ہے جو آسمانوں میں بنا اور وہ ہے علی و فاطمہ کا جوڑا. کمال ہو گیا, مجھے رک جانے دو. یہ وہ جوڑا کہ جس کا نکاح آسمانوں میں اللہ نے پڑھا اور زمین پر محمد رسول اللہ نے پڑھا. اب وہ باتیں جو تم بار بار سنتے ہو انہیں سنانے سے فائدہ کیا ہے؟ خود محمد رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں سوچتا رہا, اور تم بھی آج سے سوچنا شروع کر دینا. آج سے بھائی کس سے پڑھا؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان جس کا نام ہے محمد رسول اللہ. اس سے بڑا انسان اللہ نے خلق نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, تو اس کے نکاح کے لیے کوئی بہت کیلیبر کا ہوتا جبریل سے پڑھوا دیتا. بھائی جبریل امین نے کہا پڑھتے تھے, چلو بھائی فرشتے ہیں جو. اچھا, تو انبیاء میں 3 تو زندہ تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے, خضر علیہ السلام زندہ تھے, الیاس علیہ السلام زندہ تھے. کم از کم 3 تو ہیں. ایک آواز ادھر سے آئی ادریس, ایک روایت یہ بھی ملتی ہے ادریس علیہ السلام کی, لیکن کم سے کم 3 کو تو سب مانتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. تو ان سے پڑھوا دیتا اپنے حبیب کا نکاح. تو بھائی یہ کوئی کمتر ہوتا تو ان سے پڑھواتا؟ بھائی ابو طالب کوئی چھوٹی چیز ہوتا تو میں ان سے پڑھوا دیتا. بھائی توجہات مردول ہے. مالک تو اب تو اجازت دے رہا ہے کہ ابو طالب تیرے حبیب کا نکاح پڑھ دے, یہی ہے نا؟ کہا مالک, لیکن احسان تو ہو گیا, احسان تو ہو گیا کہ ابو طالب نے تیرے حبیب کا نکاح پڑھا. کہا دیکھو میں اپنے حبیب پر کسی احسان کو برداشت نہیں کرتا. اگر ابو طالب میرے حبیب کا نکاح پڑھے گا تو ابو طالب کے بیٹے کا نکاح کوئی اور نہیں پڑھے گا, میں پڑھوں گا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں, اور چونکہ دونوں تقریریں شہزادی سے مربوط و متصل ہیں اس لیے میں آیا شہزادی کے تذکرے تک. اب تک قرآن مجید سے اور بین الاقوامی حدیث کی کتابوں سے گفتگو تھی, لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جب معراج میں گئے, چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ, چھوٹا سا, اور میں ظاہر ہے کہ طویل مسائل نہیں پڑھا کرتا ہوں, بہت مختصر جملے کروں گا, لیکن یہ واقعہ تم تک پہنچ جائے. اچھا, اب حوالے دوں گا, بڑا مختصر ہوگا. ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے اور دوسرے اکابر اسلام نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. پیغمبر جب معراج میں گئے تو جنت کی سیر کرتے کرتے پیغمبر ایک مقام پہ پہنچے. سیب کا ایک درخت تھا اور اس درخت میں کوئی ایک ہی پھل لگا ہوا تھا, ایک. اس سے اس طریقے سے نور ساطع تھا. اب لفظ سنا,
ففزع منہا کہ پیغمبر کو اس نور کے دیکھنے سے دہشت ہو گئی. کہا جبریل، حضرت جبریل تو ساتھ میں. کہا جبریل یہ درخت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سیب کا درخت ہے. کہا ٹھیک ہے یہ پھل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس پھل میں آپ کی بیٹی کا نور ہے. آج سمجھ میں آیا بھائی، توجہ رہے کہ صلب آدم میں رسول کا اور 12 اماموں کا نور رکھا گیا، 13 معصومین کا، اور وہی نور منتقل ہوتا ہوا جب عبداللہ اور ابو طالب تک پہنچا تو صلب عبداللہ سے پیغمبر پیدا ہوئے، صلب ابو طالب سے علی پیدا ہوئے. ان پیغمبروں کی پیشانی میں سجدہ کا نور نہیں رکھا گیا، ورنہ جبریل معراج میں یہ نہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کی بیٹی کا نور ہے. تو اب تم سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نور، اتنا پاکیزہ نور، اتنا معصوم نور، جسے معصوم انبیاء کے صلبوں میں نہ رکھا جائے، کیا اسے ایسے پیٹ میں منتقل کیا جا سکتا ہے جس میں مشرکین کے بچے پڑ چکے ہوں؟ عجیب ہے، عجیب مراحل ہیں اور عجیب مسائل ہیں. میں تو کامن سینس کا ایک سوال تم سے کر رہا ہوں، میں خود کوئی رائے نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ پاکیزہ نور جسے آدم کی پیشانی برداشت نہ کر سکے، جسے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا جسد مطہر برداشت نہ کر سکے، وہ ایسے شکم میں جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ توڑیے کھا لیجیے، یہ دوسری دلیل ہے اس نور کے پاکیزہ ہونے کی. جبریل کا جملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس پھل میں آپ کی بیٹی کا نور ہے، اسے توڑیے کھا لیجیے. کیا عجیب بات ہے، جبریل توڑو دے دو. کہا بھائی اتنا پاکیزہ ہے کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اتنا پاکیزہ ہے کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. یا رسول اللہ توڑیے کھا لیجیے. روایتیں لکھتی ہیں کہ پیغمبر اکرم آگے بڑھے، اسے توڑا، اسے آپ نے تناول فرمایا، اور اسی شب میں نور جناب سیدہ بطن مطہر جناب خدیجہ میں منتقل ہوا. آج سمجھ میں آیا کہ معراج کی وجہ کیا تھی. آج معراج کا سبب سمجھ میں آ گیا. اب میں جملہ بدل دوں، حبیب حبیب قرآن تیرے گھر بھیجا تھا، سیدہ کا نور لینے کے لیے تجھے آنا پڑے گا، تیرے گھر نہیں بھیجوں گا. اب کچھ فرق سمجھ میں آیا سیدہ میں اور قرآن میں؟ تقریر تمام ہو رہی ہے، بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ جملہ میرے محترم سننے والوں تک پہنچ جائے. حبیب تو جہاں ہوگا قرآن وہاں آئے گا. آیا غار حرا میں آیا، خدیجہ کے حجرے میں آیا، مکے میں آیا، مدینے میں آیا، جنگوں میں جہاں رسول تھے وہاں آیا. رسول ناقے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے وہاں قرآن آ گیا، تو قرآن بھیجا گیا ہے رسول کے پاس. یہی تو ہوا، بھیج دیا. اور حبیب یہ سیدہ کا نور بھیجا نہیں جائے گا، اسے لینے کے لیے تو آئے گا. میں کچھ فرق سمجھ میں آیا. میں نے بھائی توجہ رہے، بھیجا نہیں جائے گا، تو آئے گا لینے کے لیے. میں نے خط لکھا آپ کو، ڈاکیے نے آپ تک پہنچا دیا، آپ لینے نہیں گئے تھے ڈاکخانے، لیکن میں آیا آپ کے شہر میں، آپ لینے کے لیے گئے ایئرپورٹ پر. تو جتنا فرق خط میں اور مجھ میں ہے، اتنا ہی فرق قرآن میں اور سیدہ میں ہے. بات جتنا فرق مجھ میں اور خط میں ہے، اتنا ہی فرق سیدہ میں اور قرآن میں ہے. بھائی یہی سبب ہے
کہ 6,666 آیتیں میرے نبی پہ آئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیتوں کی تعداد 6,666. قرآن میں اور سیدہ میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ قرآن آیا نبی کے گھر میں، سیدہ کا نور لینے کے لیے بلایا گیا ہے نبی کو. تو یہی تو فرق ہے کہ 6,500 آیتیں آئیں، ایک آیت کے لیے میرا نبی کھڑا نہیں ہوا، اور جب بھی سیدہ آئی ہے میرا نبی کود کے کھڑا ہو گیا ہے. کیا دلیل ہے.